معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے جی لگا کر جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ حضرات، آج ہم اور آپ اس ذات کی محفل میں جلوہ فرما ہیں جس کی شان اور جس کی فضیلت، جس کی اہمیت سے تقریباً ہر شخص جو ہے آگاہ ہے۔ جس شخص کو اس ذات سے عقیدت ہے وہ بھی اس شخصیت سے واقف ہے، اور جس شخص کو اس ذات سے واقفیت ہونے کے ساتھ ساتھ عناد و دشمنی ہے وہ بھی اس شخص کی اہمیت اور افضلیت سے واقف ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے جس کی محفل میں ہم اور آپ جلوہ گر ہیں، جس کی فضیلت کسی عام آدمی نے بیان نہیں کی ہے، بلکہ یہ وہ شخصیت ہے جس کی فضیلت خود خالق کائنات نے بیان کی ہے۔ سمجھ گئے؟ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جس کی فضیلت کو اس سے بڑے نے بیان کیا، اس کی فضیلت اس سے بڑے نے بیان کیا، لیکن جس کی محفل میں ہم اور آپ جلوہ گر ہیں، یقیناً یہ وہ شخصیت ہے جس کی فضیلت اور اہمیت کو رب کائنات نے جو ہے بیان کیا ہے۔ بہرحال، اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اس شخصیت کی محفل میں ہم اور آپ جلوہ گر ہیں کہ جس شخصیت کی محفل میں جب آپ کی ظاہری زندگی میں کوئی آیا کرتا تھا تو بہت سنبھل کر کے آیا کرتا تھا، اس لیے کہ آپ کی ذات وہ ذات ہے، اللہ نے آپ کو وہ مرتبہ عطا کیا تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کی محفل میں یہ نیت لے کر کے آتا تھا کہ آج ہمیں سرکار غوث اعظم کو جو ہے ذلیل و خوار کرنا ہے معاذ اللہ، ایسے سوالات ان سے پوچھنے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے بتا نہ سکیں اور وہ جو ہے ذلیل و رسوا ہو جائیں، تو حالت یہ ہوتی تھی کہ جیسے ہی وہ مجلس میں قدم رکھا کرتا تھا، غوث اعظم کی نگاہ ولایت جیسے اس آنے والے شخص پر پڑتی تھی، اس کے پاس جو علم ہوتا تھا وہ سلب اور ختم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ وہ ذات ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور جس محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا، یہ بڑی اہمیت کی محفل ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے وہ شخص، بہت فضیلت کے۔ اس لیے ادب کے ساتھ جو ہے بہت ہی نہایتی سکون و ادب کے ساتھ اور ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیٹھیں، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شخصیت کو اپنے ذہن و دماغ میں بسائے رکھیں، اور اپنے
حاجات کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اس مقدس شخص اور اس مقدس شخصیت کے صدقے اللہ رب العزت سب کی حاجتوں کو بھی پورا فرمائے گا. بہرحال میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں. چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے بیان کو ختم کر کے انشاءاللہ پھر فاتحہ خوانی ہوگی. لیکن بڑی توجہ کے ساتھ آپ حضرات جو ہے بیٹھیں اور ذہن کو جو ہے بالکل حاضر رکھیں. میں یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ کسی شاعر نے یہ کہا ہے سرکار غوث اعظم کی شان میں کہ کیا وصف ہو سکے گا رقم غوث پاک کا، کیا وصف ہو سکے گا رقم غوث پاک کا، ہے اولیاء کے سر پہ قدم غوث پاک کا، ہے اولیاء کے سر پہ قدم غوث پاک کا. اور آگے شاعر لکھتا ہے کہ چوروں کو بخشتے تھے وہ ابدال کی سند، چوروں کو بخشتے تھے وہ ابدال کی سند، اس سے سوا بھی کیا ہو کرم غوث پاک کا، اس سے سوا بھی کیا ہو کرم غوث پاک کا. اور آگے شاعر لکھتا ہے کہ ان کے تصرفات کا عالم نہ پوچھئے، ان کے تصرفات کا عالم نہ پوچھئے، چلتا تھا قسمتوں پہ قلم غوث پاک کا، چلتا تھا قسمتوں پہ قلم غوث پاک کا. اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اونچا کیا ہے خالق اکبر نے ان کا ذکر، اونچا کیا ہے خالق اکبر نے ان کا ذکر، تا حشر خم نہ ہوگا علم غوث پاک کا، تا حشر خم نہ ہوگا علم غوث پاک کا. کیا وصف ہو سکے گا رقم غوث پاک کا، ہے اولیاء کے سر پہ قدم غوث پاک کا. ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہیں اور حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں. اور آپ کی اولاد میں آپ حسنی سید ہیں، یعنی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ اگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، شان الوہیت کہہ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ شان ہے. کیا مطلب؟ ابھی اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ شان الوہیت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو سمجھنا ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان کو سمجھنا ہوگا، اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنا ہو تو اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولادیں جنہیں ہم 11 امام کے نام سے جانتے ہیں، ان تمام اولادوں کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو اس حیثیت سے سمجھنا ہو تو آپ کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سمجھنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مرتبہ اور وہ منصب عطا فرمایا کہ اگر ہم آپ کی تاریخ کو جب پڑھتے ہیں اور آپ کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں.
حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 470 یا 471 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے شہر جیلان میں، اور آپ کی ولادت سے پہلے بہت بڑے بڑے اولیاء کرام نے جو ہے سرکار غوث اعظم کی ولادت کی خوشخبریاں دی۔ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں یہ ملے گا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہونی تھی تو آپ کی ولادت سے پہلے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر کے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لاتے رہے وہ سب کے سب محمد رسول اللہ کی آمد کی بشارت اور خوشخبری دیتے رہے۔ اسی طریقے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے بہت بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہے تشریف لاتے رہے اور سرکار غوث اعظم کی ولادت اور آپ کی آمد کی خوشخبری دیتے رہے کہ اے لوگوں سنو کہ اسی دنیا میں ایک شخص آنے والا ہے جس کا مرتبہ یہ ہوگا کہ ایک وقت جو ہے وہ یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے اور اس کا یہ قول حق اور سچ ہوگا، اور جتنے بھی ولی کامل ہوں گے اس کے اس قول کو سن کر کے سب آمنا صدقتا کہتے ہوئے جو ہے اپنے گردن کو جھکا لیں گے اور یہ کہیں گے کہ یا غوث اعظم آپ نے جو فرمایا ہے وہ بالکل برحق فرمایا ہے، آپ کا قدم جو ہے ہم سب کے گردنوں پر ہے۔ اور حد تو یہ ہے دوستو کہ تمام اولیاء نے تو جو کچھ کہا ہی، لیکن جب سرکار غریب نواز نے جب آپ کے اس اعلان کو سنا تھا تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا قدم صرف معین الدین کے گردن پر نہیں بلکہ آپ کا قدم تو معین الدین کے سروں اور آنکھوں پر بھی ہے، یہ سرکار غریب نواز نے فرمایا تھا۔ یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور آپ دیکھیں ہم قصے کہانی تو بہت سنتے رہتے ہیں، کرامتیں ہم جو ہے برابر سنتے ہیں، لیکن میں چند انوکھی بات آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ ہم صرف واقعات کو سنتے ہیں، کرامتوں کو سنتے ہیں، آگے گزر جاتے ہیں، لیکن جب ہم کرامات میں غور و فکر کریں تو ہمیں بہت سارے سبق ملا کرتے ہیں۔ ایک کرامتوں سے نہ جانے کس کس شخصیت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، کس کس شخصیت کی افضلیت ظاہر ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ولادت ہوئی تو وہ 470 ہجری تھی غالباً یا 71، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو وہ ولادت یکم رمضان المبارک تھی۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، اکثر آپ سنتے ہیں، ایک رمضان المبارک کو آپ کی پیدائش ہوئی، اور حالت یہ ہوئی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک آپ اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، جس وقت سے روزہ رکھنے کا وقت ہوتا تھا اور جس وقت روزہ چھوڑنے کا وقت ہوتا تھا اس وقت تک جو ہے آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ گویا سرکار غوث اعظم نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہم جو یہاں آئے ہیں، ہم جو ہے آنے کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں ولایت عطا نہیں فرمایا، بلکہ میں اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ میں مادرزاد جو ہے ولی اللہ ہوں، میں اللہ کا ولی اپنے ماں کے بطن سے ہوا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، اور آپ پیدائش کے بعد جو ہے آپ جو ہے صبح سحری سے لے کر کے افطار تک جو ہے آپ جو ہے دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب ایک سال گزرا اور جب دوسرا سال آیا رمضان المبارک کا تو چاند کی رات جو ہے یعنی 29ویں شب جو ہے وہ اس دن جو ہے گہرا بادل تھا جس سے چاند کا پتہ نہیں چل سکا، لوگ حیرت زدہ ہوئے، لیکن جو ہے شہر جیلان میں یہ خبر تو مشہور ہو گئی تھی کہ ایک شخص جو ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے ہاں جو ہے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان میں روزہ رکھا کرتا ہے، وہ دودھ نہیں پیا کرتا۔ جب دوسرے سال جب
चांद का वक्त हुआ है, और जब चांद बादल की वजह से नहीं दिखा गया और कहीं से कोई भी जो है खबर जब नहीं आई, तो लोग हैरत ज़दा हुए, परेशान हुए कि अब कैसे पता चले कि जो है आज जो है चांद हुआ है या नहीं हुआ है। तो लोगों ने जो है ये मशवरतन आपस में ये तय किया कि अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के यहाँ एक लड़का पिछले साल पैदा हुआ है जिसे दुनिया अब्दुल कादिर, सैयद अब्दुल कादिर के नाम से जानती है। वो रमजान में रोजा कर रखा करता है, वो दूध नहीं पिया करता है। चलो वही जाहिर हो जाएगा कि आज चांद हुआ है या नहीं। पूरे शहर जिलान के लोग सरकार गौसे आजम की जो है घर के पास तशरीफ लाते हैं और उसके बाद दस्तक देते हैं, और दस्तक देने के बाद लोग आपकी वालिदा मोहतरमा से पूछते हैं कि बताइए कि आपके लड़के ने आज दूध पिया है या नहीं। अगर उसने दूध पी लिया है तो कल चांद नहीं हुआ है, और अगर उसने दूध नहीं पिया है तो आज जो है कल चांद हो चुका है और आज से रोजा जो है जारी है। ये पूछा और आपकी वालिदा ने फरमाया था कि हाँ हाँ, मेरे लड़के ने आज सुबह से जो है मेरा दूध जो है नहीं पिया है, वो बिल्कुल जो है भूखा है। और इससे लोगों ने ये गवाही दे दी, हो या ना हो, बस जब अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है तो यकीनन आज से रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और वो कल चांद हो चुका है। ये सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की जाते पाक थी दोस्तों, जो पैदाइशी वली ये कामिल थे, समझ में, और पैदा होने के साथ साथ। लेकिन हम कहते हैं ना कि जब इंसान किसी में अगर किसी को भी नहीं बख्शता हुआ नजर आता तो लोग जो है किस्म किस्म के जो है हंगामे करते हैं। बहरहाल मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मादरजाद वली, और आप जो है बचपने ही से जो है पैदा होने के साथ साथ ही जो है आप रोजा रख करके जो है ये जमाने वाले को बता दिया कि सुनो, मैं आम बच्चों की तरह नहीं हूं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इस दुनिया में जो भेजा है, मुझे अल्लाह ने अपना वली बना करके भेजा है। अब आप इसी तरीके से परवान चढ़ते रहे, दिन गुजरता रहा, आप बड़े होते रहे, और ऐसे ऐसे वाकयात आपसे जो है के लिए जो है आपसे नमूदार हुए कि जब कभी जो है आप बच्चों के साथ खेलने का इरादा फरमाते थे तो हातिफ गैबी से आप आवाज आती थी कि अब्दुल कादिर, तुझे अल्लाह ने इस दुनिया में जो है इस काम के लिए नहीं पैदा फरमाया है। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, जब ये आवाज आती थी तो मैं दौड़ा हुआ भागता था और अपनी माँ के कलेजे से लिपट जाता था। मेरी माँ अपने कलेजे से चिमटाती थी और मैं अपनी वालिदा से कहा करता था, मुझे इस किस्म की आवाजें आती हैं, अब मुझे बताओ कि जिसकी रहबरी गैब की तरफ से हो वो क्यों ना मादरजाद वली हो, और वो क्यों ना जो है अपने वक्त का और जो है इस कायनात का सैयदुल औलिया क्यों ना हो, जिसकी रहबरी हातिफ गैबी किया करती हो वो सैयदुल औलिया क्यों ना हो। तो ये सरकार गौसे आजम की जो है शान है दोस्तों। आप परवान चढ़ते रहे, और जब आप मदरसे में तशरीफ ले जाते थे तो सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि मेरे साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है चंद फरिश्तों को खास कर दिया था। जहां भी मैं जाया करता था, अल्लाह के वो फरिश्ते मेरी रहनुमाई के लिए और मेरी देख रेख के लिए अल्लाह के वो फरिश्ते मेरे साथ चला करते थे। और जब मैं मदरसे में और मकतब में जाता था और लड़के जब बैठे हुए होते थे तो फिर ये आवाज आती थी, क्या बच्चों जगह छोड़ दो, ये आने वाला कोई और नहीं, ये रसूलुल्लाह का आल और ये सैयदुल औलिया है जो तुम्हारे बीच तशरीफ ला रहा है। बच्चे जगह दे देते थे और सैयदना शेख अब्दुल कादिर अपनी जगह पर आकर के बैठ जाया करते थे। ये सरकार गौसे आजम की जो है फजीलत, ये सब बचपने की बात बता रहा हूं दोस्तों। अब आप सुने, इस तरीके से जो है आप जो है शहर जिलान में आपने तालीम हासिल की और अच्छे खासे तालीम याफ्ता होने के बाद, और एक बात मैं बता दूं कि अल्लाह का वली वही होता है, अल्लाह का वली वही होता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला उलूम से माला माल फरमा देता है, उलूम से माला माल फरमा देता है। तो अब जब आप मादरजाद वली हैं तो यकीनन हमें यह मानना पड़ेगा कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है आपको
مادت ذات جو ہے عالم بھی بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ ولی اسے ہی بناتا ہے جس کو جو ہے عالم بناتا ہے، اور جس کو جاہل رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے اسے ولی وہ نہیں بناتا، ہرگز ولی نہیں بناتا۔ اور سرکار غوث اعظم مادت ذات ولی ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے آپ کو علم کی دولت سے بھی مالا مال فرما کر کے اس دنیا میں آپ کو جو ہے بھیجا تھا۔ لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ولی بھی تھے، آپ عالم بھی تھے، تو پھر آپ مدرسے میں کیا لینے کے لیے جاتے تھے؟ آپ اپنے استاد سے کیا پڑھنے کے لیے جاتے تھے؟ تو سنو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے کہ انسان جو ہے لوگوں کی رہبری کے لیے اور لوگوں کو درس دینے کے لیے، لوگوں کو جو ہے کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، وہ انسان وہ جانتے ہوئے بھی وہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ایک بات بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، آپ کو جب کبھی کسی چیز کو کام کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، صحابہ کرام کو اکٹھا فرماتے تھے، اور صحابہ کو اکٹھا فرما کر کے سید الانبیاء صحابہ کے درمیان اکٹھا کر کے آپ سے مشورہ لیتے تھے، مشورہ کرتے تھے کام کی۔ تو کوئی جو ہے کن ذہن اور بد ذہن یہ کھڑا ہو کر کے کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تجربہ نہیں تھا اسی لیے تو مشورہ کرتے تھے۔ تو سنو، یہ تمہارے دماغ کی خرابی ہے، یہ تمہارا دماغ خراب ہے جو تمہارے دماغ میں ایسے ایسے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے مشورہ اس لیے نہیں فرماتے تھے کہ معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام آتا نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، اس لیے قیامت تک آنے والی اپنی امتی کو یہ درس دے رہے تھے۔ سنو، اگرچہ تمہارے پاس کسی کام کا حل موجود ہو، لیکن پھر بھی اپنے بڑے کو بیٹھال کے اور اپنے لوگوں کو بیٹھال کر کے اس کام کے لیے مشورہ کر لینا یہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کا تجربہ نہیں تھا، بلکہ اپنی امت کو درس دینے کے لیے جب کوئی کام کرنا ہو تو مشورہ کر لیا کرو، اگرچہ تمہیں اس کا تجربہ آتا ہو پھر بھی مشورہ کر لیا کرو۔ یہ امت کے درس کے لیے ہوا کرتا تھا۔ تو اسی طریقے سے دوستو، اللہ کے ولی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادت ذات ولی، تو اب آپ ماننا پڑے گا کہ آپ مادت ذات عالم دین بھی ہیں۔ تو یہ پڑھنے کے لیے آپ نے شہر جیلان میں بھی پڑھا، اور جب کچھ بڑے ہوئے تو اپنی والدہ محترمہ سے جو ہے آپ نے یہ آرزو بھی ظاہر کی کہ اب ہم تھوڑا اور کوئی پڑھائی پڑھنا چاہتے ہیں اور آگے کی پڑھائی پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے اے میری والدہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں شہر جیلان سے بغداد جاؤ پڑھنے کے لیے۔ یہ سب کیوں؟ تو یہ سب علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، علم ہی تو ایک ایسی شے ہے، علم ہی ایک ایسی دولت ہے، جتنی بھی دولت ہے اس کو خرچ کرو تو کم، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جتنا خرچ کرو اللہ اتنا ہی اضافہ فرماتا ہے، اتنی ہی برکتیں اس میں ہوتی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کو جتنی مرتبہ پڑھو گے اور جتنی مرتبہ تم پڑھو گے اور جتنی مرتبہ سمجھنے کی کوشش کرو گے، اس قرآن کی آیات سے تمہیں ایک ایک آیات سے کروڑوں کروڑ مسائل تمہیں حل ہوتے رہیں گے۔ تو علم جو ہوتا ہے وہ ایسی دولت ہوتی ہے کہ جتنا صرف کرو، جتنا پڑھو، جتنا پڑھاؤ، تمہارے علم میں اس نعمت میں اور اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو علم بہت بڑی دولت کا نام ہے۔ تو سرکار غوث اعظم نے یہ بتا دیا کہ دنیا والوں سنو، اللہ نے مجھے ولایت کا مرتبہ عطا فرما کر کے پھر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کے باوجود ہم علم سیکھ رہے ہیں، اور اس لیے کہ سنو، ہم اس لیے علم سیکھ رہے ہیں تاکہ تم علم کی اہمیت کو سمجھو کہ علم کتنی بڑی دولت کا نام ہے۔ اور علم ہوتے ہوئے کبھی یہ مت سمجھنا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، اب مجھے علم کی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ لینا کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی جو ہے وہ علم جیلانی
جیلان میں بھی سیکھے اور پھر جیلان سے رخصت ہو کر کے اپنی والدہ سے اجازت لے کر کے شہر بغداد میں بھی جا کر کے علم دین حاصل کیا ہے۔ اس لیے جو ہے علم دین کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ بہرحال جتنا علم اور جیسے ہی آپ کا وقت ہوا تو آپ جو ہے اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں، اور اجازت لینے کے بعد جو ہے آپ کی والدہ خوشی بخوشی اجازت دیتی ہیں کہ ہاں بیٹے یقیناً تم جا سکتے ہو، جاؤ، جا کر کے شہر بغداد میں جا کر کے جو ہے علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرو۔ بہرحال اجازت ملی، تیاری ہوئی، اور جب تیاری ہونے لگی تو آپ جب جانے لگے تو آپ کے والد محترم جب اس دنیا سے جو ہے کوچ کر رہے تھے تو 80 دینار آپ نے چھوڑا، 80 دینار آپ نے چھوڑا۔ آپ کی والدہ نے اس کا 2 حصہ کیا، 2 حصہ کیا، اور ایک حصہ آپ کے اپنے بھائی، دوسرے بھائی کے لیے، اور 40 دینار آپ کا جو حصہ تھا وہ آپ کو دے دیا۔ یعنی والدہ نے یہ بھی بتا دیا کہ سنو، کسی بھی جب اولاد ہو تو اولاد جب ہو تو سب اولاد برابر ہوتی ہے، کبھی ایسا نہ کرنا کہ جو باپ کا طریقہ ہو اس میں سے کسی کو زیادہ دے دو، کسی سے کم لے لو اور کسی کو کم دے دو، نہیں، جو باپ کا طریقہ ہوتا ہے اور اس کی جو اولادیں ہوتی ہیں اس طریقے میں سب برابر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جو شریعت کا فیصلہ ہے اسی کے مطابق اس وراثت کی تقسیم بھی ہونی چاہیے، اور آپ کی والدہ محترمہ نے جو ہے اس کا 2 حصہ کیا، اور اس کے بعد ایک حصہ 40 اشرفی اپنے دوسرے بھائی کے لیے، اپنے دوسرے بیٹے کے لیے رکھا، اور 40 اشرفی جو ہے وہ سرکار غوث اعظم کے جو ہے آپ کے اچکن میں، کرتے کے بغل میں جو ہے ایک جیب سا بنا کر کے جو ہے اس میں سل دیا، اور سلنے کے بعد جو ہے ایک ہی نصیحت کی، ایک ہی نصیحت کی، اور کہا بیٹا بس جاتے جاتے میری تجھ سے ایک نصیحت ہے۔ لائق بیٹے نے لائق ماں سے پوچھا، امی جان بتائیے کیا نصیحت ہے آپ کی؟ ماں نے کہا بیٹا بس کچھ نہیں، بس نصیحت یہ ہے کہ کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، جب بھی بولنا سچ بولنا۔ بات ہو گئی، ماں نے رخصت کیا، اور آپ جو ہے بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ چلنے لگے، اور جب چلنے لگے ابھی کچھ راستہ ابھی بغداد میں رہ گیا تھا کہ ایک جگہ آتی ہے ہمدان نام کی، وہاں جو ہے ایک ڈاکوؤں کا ایک قافلہ رہا کرتا تھا، اور اس ڈاکو کے قافلے کا سردار تھا جس کا نام تھا احمد بدوی۔ جب اس ڈاکو کے سردار نے دیکھا کہ ایک جو ہے قافلہ جو ہے ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا جا رہا ہے، تو اس نے اپنے کارندوں کو، اپنے جو ہے ان چیلوں اور چمیٹوں کو جو ہے یہ حکم دیا کہ ان قافلے والوں پر حملہ کر دو۔ واقعہ بہت مشہور ہے، ان ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا، تمام کے ساز و سامان کو لوٹا، فتنہ و فساد کا بازار گرم کیا، اور سب کے سامان کو لوٹنے کے بعد جو ہے احمد بدوی جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کے بعد اس کی ڈھیر لگ گئی۔ اب اسی ڈاکو میں سے بتاتے ہیں روایت میں یہ کہ 60 ڈاکو تھے، وہ کل 60 ڈاکو تھے۔ اب اس میں سے ایک ڈاکو کی نظر جو ہے سیدنا غوث اعظم کی پر پڑتی ہے، اور ان کے قریب جاتا ہے وہ ڈاکو اور کہتا ہے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس بچے نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس نے کہا ہاں بے شک میرے پاس بھی ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ جب اس ڈاکو نے یہ سنا تو اس نے سوچا کہ شاید یہ ڈر سے اور یہ جو فتنہ و فساد اس نے دیکھا ہے، لوٹ مار، ان سب کو دیکھ کر کے یہ گھبرا گیا ہے، اور شاید اسی لیے اس نے یہ کہا کہ میرے پاس 40 اشرفی ہے، وہ نظر انداز کرتا ہوا ہٹ گیا۔ اس کے بعد پھر کسی دوسرے ڈاکو کی نگاہ پڑی، اس ڈاکو نے بھی یہی سوال کیا بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ بچے نے بھی اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کہا ہاں بے شک میرے پاس بھی ہے، اور 40 اشرفیاں میرے پاس ہیں۔ اس نے بھی اسی قسم کا کچھ محسوس کیا اور آگے بڑھا۔ بتاتے ہیں کہ کئی ڈاکو پے در پے آتا رہا اور یہ پوچھتا رہا۔ لاسٹ میں ایک ڈاکو جو ہے اپنے سردار احمد بدوی سے کہا
کہ سردار اسی قافلے میں ایک بچہ بھی ہے جس سے جب میں نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ بچہ یہ کہتا ہے ہاں ہمارے پاس بھی ہے اور 40 اشرفیہ ہیں. تو اس ڈاکو نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لایا جائے. جب سیدنا غوث اعظم کو اس ڈاکو کے سردار کے پاس لایا گیا تو اس ڈاکو کے سردار نے پوچھا بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ اب غوث اعظم کا جواب سنیے. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ کتنی مرتبہ مجھ سے پوچھو گے, میں نے تو اس سے پہلے بھی کئیوں کو یہ بتا دیا کہ ہاں ہمارے پاس ہے. اب اتنی بار پوچھنے کے بعد جب تمہیں یقین نہیں ہوا تو اب تم پوچھے گے تو کیا یقین ہوگا؟ کہا کیا ہے تیرے پاس؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں. ڈاکو نے پوچھا کہاں ہیں؟ حضرت غوث اعظم نے فرمایا میری ماں نے چلتے وقت میرے کرتے کے اچکن میں اور یہاں جیب لگا کر ٹانک دیا تھا, یہ رہی 40 اشرفیہ. جب اس ڈاکو کے سردار نے دیکھا اور نکالا تو دیکھا واقعی 40 اشرفی ہے. اس ڈاکو نے یہ کہا کہ ارے بچے تجھ پر تو کسی کو جو ہے یقین بھی نہیں تھا, تیرا مال تو بآسانی بچ سکتا تھا, تو اگر جو ہے جھوٹ بول دیتا تو تجھے کوئی چھیڑنے والا نہیں تھا, تو بھی بچ جاتا, تیرا مال بھی بچ جاتا اور تو جو ہے اپنے منزل تک بآسانی چلا جاتا. لیکن تو نے کیوں بتا دیا؟ کہا نہیں سنو, میں یہ بات نہیں ہے بلکہ میں نے تو اس لیے بتایا ہے کہ ہماری جو پرورش ہوئی ہے ایسے گھرانے میں ہوئی ہے کہ جہاں صرف گھر والے کی اصلاح نہیں کی جاتی بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کی بھی اگر اصلاح ہوتی ہے تو وہ ہمارے گھر سے ہوا کرتی ہے. اور جب میں گھر سے چل رہا تھا تو میری والدہ نے کہا تھا بیٹا سن, صرف ایک نصیحت کرتی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا, ہمیشہ سچ بولنا. یہ جملہ سننا تھا. مؤرخین کتاب میں لکھتے ہیں کہ بظاہر تو یہ شیخ عبد القادر کا جو ہے یہ جملہ تھا, لیکن یہ جملہ نہیں بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ سے نکلنے والا جملہ اس ترکش سے نکلنے والے تیر کی طرح کام کر رہا تھا جو احمد بدوی کے قلب پر جب یہ جملہ لگا تو اس ترکش سے نکلی ہوئی تیر کی طرح لگا. جو تیر کسی پرندے یا کسی جانور کو لگتا ہے تو آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے, ویسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ جملہ اس احمد بدوی کے قلب پر لگا اور وہ فوراً جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ کو پکڑتا ہے, کہتا ہے افسوس اے لڑکے, خدا کی قسم تو نے تو اپنے ماں کے نصیحت پر عمل کیا ہے. ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں کہ ہم میں سے خدا بار بار یہ کہتا رہا کہ جھوٹ نہ بول, ہم خدا کی نہ مان سکے اور تو اپنی ماں کی بات پر اس قدر عمل کر رہا ہے, تو مجھ سے بھی بہتر ہوا کہ ہم خدا کی بات کو بھی نہیں مانتے. یہ کہنے کے بعد آپ کے ہاتھ کو لیتا ہے اور توبہ تائب ہو کر کے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے دوستو اب تمہیں جہاں جانا ہے جو کرنا ہے کرو, لیکن اب اس بچے کے جملے نے میرے قلب کی گندگی کو دور کر دیا ہے اور اپنے ان تمام خرافات سے میں توبہ کر کے میں جو ہے ایمان لاتا ہوں اور جو ہے اچھی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کا عہد کرتا ہوں. جیسے ہی ڈاکوؤں کے ان چیلوں نے اپنے سردار کی یہ بات سنی تو ان چیلوں نے کہا کہ سردار میں آپ کا چیلا صرف گناہ کرنے میں نہیں تھا, اگر آپ نیکی کرنے پر آبادہ ہو گئے ہیں تو جس طریقے سے گناہگاری میں آپ ہمارے سردار تھے نیکوکار بنانے میں بھی آپ ہمارے ہی سردار رہیں گے. اس لیے ہم سب توبہ کرتے ہیں. اور ان 60 ڈاکوؤں نے اس چھوٹی سے عمر کے بچے کے ماں کی ایک نصیحت پر عمل کرنے کی بنیاد پر جو ہے اسی وقت اللہ نے 60 ڈاکوؤں کو جو ہے ایمان کی دولت سے نہ صرف مشرف کیا بلکہ اپنے وقت کا ولی کامل بنا ڈالا. یہ تھے سرکار غوث اعظم کی ذات پاک کی. دوستو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, لیکن یہ صرف سرکار غوث اعظم کی کرامت اس سے ظاہر نہیں ہوتی, صرف سرکار غوث اعظم کی کرامت ظاہر نہیں ہوتی. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ماں تو کچھ اور بھی نصیحت کر سکتی تھی نا, یہی کیوں نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. بھائی وہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے نا, سب سے بڑی نصیحت تو یہ تھی کہ بیٹا
کبھی اپنے استاذ کی بے ادبی اور کبھی اپنے استاذ کی نافرمانی نہ کرنا. یہاں تو اس بات کے نصیحت کی ضرورت تھی. بھائی ہم بھی جب گھر سے نکلتے ہیں, ہم نے بھی باہر ہی رہ کر کے پڑھا ہے, اللہ گواہ ہے, جب بھی گھر سے پڑھنے کے لیے جاتے تھے والد صاحب صرف یہی کہتے تھے, بیٹا استاذ کی طرف سے کبھی کوئی شکایت نہ آئے, استاذ کی طرف سے کبھی کوئی شکایت نہ آئے. تو بھائی پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, سرکار غوث اعظم نصیحت تو یہ ہونی چاہیے تھی, بیٹا استاذ کی کبھی نافرمانی نہ کرنا. یہ اس کو چھوڑ کر کے یا یہ نصیحت ہونی چاہیے تھی, بیٹا پڑھنے کے لیے جا رہے ہو وقت ضائع مت کرنا, پڑھنے میں ہی دل لگانا. یہ نصیحت ہونی چاہیے تھی. لیکن وجہ کیا ہے کہ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا جھوٹ مت بولنا, بیٹا جھوٹ مت بولنا. یہ نصیحت کیوں کی؟ تو چاہے دنیا کچھ سمجھے, لیکن میرے فکر اور میرے ذہن نے اس بات کو بتایا کہ سنو یہ سرکار غوث اعظم کی کرامت ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کے ماں کی کرامت ظاہر ہو رہی ہے. آپ کی ماں یہ بتانا چاہتی ہے دنیا والوں دیکھو ابھی وہ واقعات رونما نہیں ہوئے ہیں, لیکن ہم ان 60 ڈاکوؤں کو بھی دیکھ رہی ہوں اور ان کے حرکات کو بھی دیکھ رہی ہوں, اور اس لیے یہ نصیحت کر رہی ہوں کہ یہ نصیحت صرف ایک کی اصلاح کرنے نہیں بلکہ جو ہے یہ 60 بگڑے ہوئے ڈاکوؤں کو جو ہے راہ راست پر لانے والی نصیحت ہے, جو آپ کی والدہ پہلے ہی دیکھ رہی تھی. تو آپ کے یہ والدہ کی جو ہے کرامت تھی کہ آپ کی والدہ بغیر ہوئے ان واقعات کو بھی ملاحظہ فرما رہی تھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان دریدہ ذہنوں سے اور ان بدبختوں سے جو رسول اللہ کے علم پر انگشت نمائی کرتے ہیں, بدبختوں دیکھ تو رسول کی بات کرتا ہے اور یہ غوث اعظم تو ان کی آل ہے, ان کی اولاد ہے اور نہ جانے کتنے پشتوں کے بعد ہے. ان کی والدہ کی کرامت دیکھ, کبھی واقعات رونما ہوئے نہیں, ہونے تھے, اور ان واقعات کو سرکار غوث اعظم کی والدہ ملاحظہ فرما رہی تھی. اسی لیے ماں نے نہ جو ہے استاذ کے فرما برداری کی نصیحت کی, نہ علم حاصل کرنے کی جو ہے آپ نے جو ہے انہیں جو ہے ترغیب دی. اگر دی تو کہا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا, اس لیے کہ آپ جان رہی تھی اس نصیحت سے 60 بگڑے ہوئے لوگوں کو اللہ راہ راست پر لانے والا ہے. اس لیے آپ نے یہ جو ہے آپ نے یہ نصیحت کی. تو اگر ایک طرف سرکار غوث اعظم کی کرامت یہاں ہے اور یقیناً ہے, اس سے بڑی کرامت جو ہے آپ کی والدہ ام الخیر کی کرامت ہے, جو کہ اس وقت جو ہے اس واقعات کو دیکھ رہی تھی جس وقت وہ واقعات رونما بھی نہیں ہوئے تھے. دوستو اب آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے, یہ سرکار غوث اعظم کی ذات پاک ہے. بہرحال اب وہ 60 ڈاکو جو ہے راہ راست پر آئے, سب نے اپنے ان کرتوتوں سے توبہ کیا, ان گندے افعال و کردار کو چھوڑا, اور سب کے سب جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے جو ہے کہ راستے پر لگ گئے. نہ خود یہ کہ خود اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کرتے, بلکہ اللہ کی کہ جو ہے بندوں میں جو لوگ جو ہے راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے تھے وہ بھی ان کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بغداد پہنچے, اور کس طریقے سے جو ہے آپ نے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا ہے. ہمیں تعجب ہوتا ہے, آج کے بھی دور کے بچے علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, 4 دن رہتے ہیں بھاگ آتے ہیں. کیا بات ہے بیٹا, دل نہیں لگا, دل نہیں لگتا وہاں. اب اس سے پوچھنے والا یہ ہے کہ بیٹا تو دل لگانے کے لیے گیا تھا کہ پڑھنے گیا تھا؟ نہ ماں کو بھی توفیق ہوتی ہے نہ باپ کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ یہ پوچھتا کہ بیٹا تو دل لگانے کے لیے وہاں گیا تھا یا پڑھنے کے لیے گیا تھا. اور اگر یہ نہیں, اگر دل لگا نہیں تو بیٹا کیوں چلے آئے؟ کھانا اچھا نہیں ملتا تھا, کھانا اچھا نہیں ملتا تھا. پوچھو غوث اعظم سے کہ آپ جب شہر جیلان سے بغداد گئے تھے تو کیا کھا کر کے آپ نے پڑھا؟ تاریخ پڑھیے جا کر کے, تاریخ سرکار غوث اعظم کی تاریخ پڑھیے. آپ تو مادر زاد ولی تھے, چاہتے تو ہر وقت مرغا اور مچھلی سامنے ہوتی, لیکن سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بغداد میں تقریباً
وہ سال ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ورنہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بغداد جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا تو کتنے سال تو ایسے گزرے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں جنگل کے گھاس اور پھوس کو کھا کر کے جو ہے تعلیم حاصل کیا کرتا تھا، جنگل کے گھاس اور پھوس کو کھا کر کے تعلیم حاصل کیا کرتا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شہنشاہ کون و مکہ کا نواسہ کہہ رہا ہے، وہ رسول اللہ کی وہ اولاد جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کا نواسہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم گھاس پھوس کھا کر کے جو ہے میں نے جو ہے یہ چیزیں جو ہے حاصل کی ہیں، یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ تو دوستو علم دین ویسے نہیں حاصل ہوتا، علم دین کے لیے ایسیاں اور پنکھے نہیں چاہیے، قالینیں نہیں چاہیے۔ علم دین تو نام ہی ہے علم دین حاصل کرنا، مشقت جھیلنے کا، مشقت جھیلنے کا نام ہی ہے۔ آپ یہ چاہیے گا کہ دل نہیں لگا، کھانا اچھا نہیں ملتا، وہاں روٹی نہیں ملتی تو وہاں چاول نہیں ملتا، سبزی اچھی نہیں ملتی، تو اس کا مطلب آپ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ اپنے بدن کو جو ہے مضبوط کرنے کے لیے گئے۔ اس لیے علم دین حاصل اگر کرنا ہو تو اپنے اکابرین کی ہم زندگی کو پڑھیں، اپنے اکابرین کی زندگی کو پڑھیں، تو علم دین ویسے نہیں حاصل ہوتا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بغداد گیا تو کئی برس تک جو ہے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اور میں جو ہے جنگل کی گھاسوں کو اور جو ہے پتیوں کو کھا کھا کر کے جو ہے اپنا گزارا کیا کرتا تھا، اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، تو جب انسان اس طریقے سے جب زندگی حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو یقیناً پھر جو ہے اللہ اسے ایسے ہی عالم دین بناتا ہے، ایسے ہی عالم دین بناتا ہے کہ پھر وہ کتاب نہیں لکھتے ہیں، وہ کتاب نہیں لکھتے، وہ پورا مکتبہ تیار کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ سرکار غریب نواز نے تو کوئی کتاب تو لکھی نہیں، کوئی کتاب نہیں لکھی، فلاں عالم نے تو اتنی کتابیں لکھی، اتنی 100 کتابیں لکھی، اتنی 1000 کتابیں لکھی۔ ہم لوگ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ معاذ اللہ یہ کتاب لکھنے کی بنیاد پر تو کسی کو کسی سے فوقیت دینا چاہتا ہے کیا؟ کتاب نہیں لکھی، عملہ بے وقوفو، غریب نواز کی ذات کو کسی اور سے موازنہ نہ کر، تیری دنیا بھی برباد ہوگی اور تیری عاقبت بھی برباد ہوگی۔ تو غریب نواز کی بات کرتا ہے، غریب نواز نے کتابیں نہیں لکھی، انہیں کتاب کی کیا ضرورت؟ انہیں کتاب کی کیا ضرورت؟ وہ کتاب نہیں لکھتے تھے، جس کو اللہ جیسا مرتبہ دیتا ہے نا وہ ویسی چیز لکھا کرتا ہے۔ کتاب تو وہ لکھے جس کا مرتبہ کم ہے۔ غریب نواز کتاب نہیں، پورا لائبریری اور مکتبہ لکھا کرتے تھے، انہی کے مکتبے کا نام ہے قطب الدین بختیار کاکی، اور انہی کے مکتبے کا نام ہے فرید الدین گنج شکر۔ یہ ان کے مکتبے ہیں، یہ کتاب نہیں لکھتے، یہ تو مکتبہ تیار کرتے ہیں۔ ایک ایک مکتبے سے نہ جانے کیسی کیسی کتابیں نکلا کرتی ہیں۔ یہ وہ شخصیتیں ہوتی ہیں بیٹا، تم کیا پہچانو گے غریب نواز کو؟ تم کیا پہچانو گے غریب نواز کو؟ کتاب میں لکھا ہوتا ہے ارکان اسلام 5 ہیں، لیکن جب فرید الدین سے کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں نہیں 5 نہیں 6 ہیں، 6 ہیں۔ یہ مکتبے کی بولی ہے اور یہ کتاب کی بولی ہے۔ اور پوچھا بھی تھا فرید الدین سے تو انہوں نے ہی پوچھا تھا جو کتاب لکھنے والے تھے، جو کتاب لکھنے والے تھے۔ اس لیے کسی مولوی اور کسی عالم کو جو ہے ان صوفیوں سے ملانے کی کوشش مت کرنا، تباہ تمہاری دنیا بھی ہوگی اور تباہ تمہاری آخرت بھی ہوگی۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا، میں تو دوسری طرف چلا گیا لیکن بات آ گئی تو میں بتا رہا ہوں۔ یہی بابا فرید الدین گنج شکر سے کہ بارگاہ میں سب لوگ آتے تھے نا، سب لوگ آتے تھے، اپنے اپنے مسائل کو حل کرتے تھے۔ تو اس میں جو ہے اس علاقے کے ایک مولوی صاحب بھی جاتے تھے، اور بڑے عالم تھے بھائی، بہت بڑے عالم تھے، جاتے تھے ہر روز۔
اور آپ بھی نیا نیا مسئلہ لے کر کے جاتے تھے کہ آج تو پوچھیں گے تو اپنے مریدین کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے, نہیں بتا دیں گے. پوری تیاری کر کے جاتے تھے صاحب. اب ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں, کہ اگر ایک نگاہ اٹھ گئی تو کہیں 14 سال کا پڑھا ہوا ختم نہ ہو جائے. یہ تو پتہ تو تھا نہیں. جاتے تھے اور سوال کرتے تھے, فرید الدین گنج شکر مسکراتے ہوئے جواب دے دیتے تھے. بہت دن تک جو ہے یہ پوچھتے رہے فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب دیتے رہے مسکرا کر. ایک دن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا کہ مولانا صاحب, مولوی صاحب, برسوں سے آپ ہم سے پوچھتے آئے ہیں, ہر روز 1 سوال 2 سوال 3 سوال پوچھتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں. آج میرے ایک سوال کا جواب دے دیجیے. غرور تو ہوتا ہی ہے بھائی مولوی میں بھی اسی برادری کا ہوں, تکبر تو ہوتا ہی ہے, چوڑے ہو کر کے. ہاں بولیے, پوچھئے کیا بات ہے, بتائیے کیا بات ہے. تم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا مولانا بس سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتا دیجئے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں, ارکان اسلام کتنے ہیں. مولوی صاحب مسکرائے اور مسکرا کے کہہ رہے ہیں یہ کوئی سوال ہوا, ارے یہ تو ہمارے مدرسے میں چھوٹے چھوٹے پڑھنے والے بچے بتا دیں گے, یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ. کہا نہیں مولوی صاحب مذاق نہیں کر رہا ہوں, یہ میرا سوال ہے. یہ کون سا سوال, یہ کون نہیں جانتا ارکان اسلام جو ہے 5 ہیں. ارکان اسلام 5 ہیں, توحید ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. یہ تو آسان سا مسئلہ, یہ کون نہیں جانتا. کہا نہیں مولانا صاحب میں نے کہیں پڑھا ہے 5 نہیں 6 ہیں. بولے اچھا آپ نے پڑھا ہے 6 ہیں. بولا ہاں. بولا کہ پھر تو آپ نے جو 6 پڑھا ہے تو وہ ایک آپ کو بھی یاد ہوگا. بولا ہاں یاد ہے. تو کہا کہ آپ نے چھٹا کیا پڑھا. تو کہا چھٹا میں نے 5 تو یہی ہے جو آپ نے پڑھا اور لکھا ہے, اور چھٹا ہم نے جو پڑھا ہے وہ میں نے روٹی پڑھی ہے. تب یہ جو ہے نا پورا گرم ہوئے حضرت فرید الدین گنج شکر پر. کیا آپ جو ہے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اسلام کے تعلق سے, تو الٹا سیدھا کرتا ہوا بکتا ہوا مجلس سے وہ مولوی بھاگا. یہ میں بیان کر رہا ہوں حضرت, تو شاید ابھی بہتوں کو بڑی تیر کی طرح لگتی ہوگی, چبھتا ہوگا, لیکن میں علی کا بیٹا ہوں, جو بند کمرے میں بولتا ہوں وہی کھلے میدان میں بولتا ہوں. ہمیں کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے. تو وہ جو ہے چڑھتا ہوا وہاں سے اور الٹا سیدھا فرید الدین گنج شکر کو بولتا ہوا وہاں سے نکلا. اب کچھ سال کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے اس کو حج کی سعادت بخشی ہے نا. حج کرنے, جب حج کرنے تو بڑا خوش ہوا. بھائی کیوں نہ خوش ہو, ہر اہل ایمان کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس سعادت سے ہمیں جو ہے مالا مال فرمائے. جب یہ ہوا تو اب جانتے ہی ہیں کہ حج کرنے سے پہلے ہر شخص کسی نہ ہر رشتہ داروں سے مل کر کے جاتا ہے, جو بھی غلطی ہوتی ہے اس کی معافی تلافی کر کے جاتا ہے. تو اب مولوی صاحب یہ جب حج کرنے کے جانے لگے تو اب دونوں کی جو ہے, میں فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں برابر جاتا تھا, برابر ان سے بڑی ہارڈ سوال کرتا تھا اور یہ کرتا تھا, بہت پریشان کرتا تھا. چلو اب حج کا موقع آیا ہے, جو کہا سنا ہوا ہو گیا ہوگا, معافی مانگ لیں. چلو اس لیے جو ہے وہ گئے اور جانے کے بعد ملاقات کی. السلام علیکم حضور, اللہ نے ہمیں جو ہے سعادت بخشی ہے حج کی. میں نے سوچا کہ میں آپ سے مل لوں, اور ہمارا آپ کے پاس برابر آنا جانا رہا. ہو سکتا ہے کہ ہم سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو تو آپ ہمیں معاف فرما دیں. فرید الدین گنج شکر مسکرائے, کہا ہم اللہ والوں کو جو ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, ہم ہر حال میں راضی رہتے ہیں. ہم ہر حال میں راضی رہتے ہیں, ہم لوگوں کو تکلیفیں نہیں ہوتی. یہ تو تکلیف ان کو ہوتی ہے کہ مولانا نہ لکھو تو تکلیف, علامہ نہ لکھو تو تکلیف, حافظ نہ لکھو تو جو ہے لڑائیاں رکھی ہوئی ہیں, قاری نہ لکھو تو مار دھار رکھا ہوا ہے. یہ تو بھائی یہ ہم لوگوں کا پیشہ ہے, سمجھ میں نا. لیکن اللہ کے ولیوں کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بولے نہیں ہم لوگوں کو کوئی ناراضگی نہیں ہوتی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, جائیے اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے, یہ کرے. بولا ٹھیک ہے حضور بہت اچھا, آپ یہ کیجئے گا. اس کے بعد پھر جو ہے جانے لگے تو پھر حضرت بابا فرید نے کہا کہ مولوی صاحب, ارے بھائی پھر وہ میرا سوال یاد ہے نا آپ کو, ارکان اسلام کے تعلق سے.
बोला फिर आप जाते जाते फिर वैसे ही बात आप जो है मुझसे करने लगे। कहीं नहीं मौलाना साहब, मैंने कहीं देखा है, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तलाश कीजिएगा। कहा ये सब बकवास सुनने के मेरे पास वक्त नहीं है, माशाअल्लाह, ये सब बकवास सुनने का वक्त नहीं है, आपने पढ़ा है आप दिखलाइए। बोले चलिए ठीक है, मैं ही तलाश करूंगा, मैं ही तलाश कर लूंगा। अब ये हज करने के लिए चले गए, हज किया, सब कुछ किया। जब हज सारे हज से फरागत हो गई, जब वापसी होने लगी तो भाई पहले पानी वाली जहाज से आना जाना होता था। अब जिस जहाज पर ये बैठे, अचानक जो है समंदर में जो है तूफान आ गया। अब तूफान आया, वो कश्ती जो है गर्क हो गई, डूब गई। और डूबने के बाद अब ये कहिए कि खुदा की तरफ से हुआ, क्या हुआ। उसके बाद एक तख्ता इनके हाथ लगा, जिस तख्ते को ये पकड़ करके जो है किसी तरीके से जो है एक जजीरा था वहां पहुंचे। ये जजीरा उसको कहते हैं जो समंदर के बीच बीच में जो है कोई जगह होती हैं, तो उसको जजीरा कहते हैं। तो ये तख्ता जो पकड़े हुए थे, इसके पकड़ते पकड़ते जो है उस जजीरे तक जो है किसी तरीके से पहुंचे। और वहां जाने के बाद इनको जान में जान आई कि चलो कम से कम बचे तो सही। और उसके बाद जजीरे पर आप चले गए। अब जजीरा में कौन रहता है, खाली जो है घास फूस होता है, पेड़ होता है, खाली पहाड़ होता है वो, और चारों तरफ पानी है, ना कोई शख्स ना कुछ। ये अभी ये ऊपर तो चढ़ है, साहब इंसान न है। अब उनको जो है जब पूरा दिन गुजरा, अब भूख शुरू हुई, अब रात हो गई, अब कोई आसार भी नहीं, रोटी वोटी रवा, ना कोई सहारा ना दुकान, तो जजीरा है भाई। अब जो है भूख लगी तो अब परेशान हुए कि अब क्या करें, अब कहां से क्या खाएं क्या ना करें। तो अचानक जो है फिर क्या हुआ कि देखा कि जो है एक शख्स जो है सर पे एक टोकरी रखे हुए आवाज लगा रहा है, 1 रुपए 1 रोटी, 1 रुपए 1 रोटी। अब जो बात सुनी मौलवी साहब ने, भूख से तो चूहे कूद ही रहे थे। हाँ, उसके बाद आवाज दिया, भाई साहब है, भाई साहब इधर आइए। हाँ क्या बात है, रोटी बेच रहे हैं? जी हाँ। तो अब तो था तो कुछ है ही नहीं, सब तो डूब गया था, सारा कुछ खत्म हो गया था। अब तो फजीलतें सुनानी थी। अब जब तक फजीलत नहीं सुनाते रोटी तो मिलनी नहीं थी। तो बैठाल करके अब जो है लगी फजीलत। कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है, जो भूखों को खाना खिलाए, जो नंगों को कपड़ा पहनाए, उसको अल्लाह ये देता है, उसको अल्लाह ये देता है। बोला मौलवी साहब ये सारी फजीलतें हम जानते हैं, ये हमको मत सुनाइए। ऐसा है रोटी इतना ही है कि बेच करके हम अपना और अपने घर वाले का पेट भर सकते हैं। अगर एक भी रोटी मैंने किसी को ऐसे दी तो या तो हम भूखे रहें या मेरे घर का कोई बच्चा भूखा रहे। और शरीयत ने यह भी नहीं कहा है कि अपने घर वालों को भूखा रख करके सब बांट दो, ये मसला हम भी जानते हैं। अब बड़ा परेशान, मौलवी साहब फजीलत पर फजीलत सुना रहे हैं साहब। बोला ना भाई 1 रुपए 1 रोटी। बोला अरे कुछ नहीं है, सब डूब गया, ऐसा है वैसा है। बोला कि अच्छा नहीं है तो एक सूरत है। बोला क्या? बोला सूरत ये है कि आपकी कितनी उम्र हो रही है? तो इन्होंने कहा कि मेरी 42-43 साल उम्र हो रही होगी। तो अच्छा इस उम्र में आपने जितनी नमाजें पढ़ी हैं वो आप हमको दे दीजिए, 1 रोटी दे दूंगा। उस सारी नमाज का सवाब आप हमको दे दीजिए, मैं 1 रोटी दे दूंगा। अब साहब पेट में चूहे कूद रहे थे, भूख से जो है तड़प रहे थे। अब करते ना क्या करते, इन्होंने कहा कि थोड़े कोई देख रहा है, क्या जाता है बोलने में। बोला ठीक है मैं दे दूं। बोला ऐसे नहीं, एक कागज रखा, बोला कि लिख दीजिए कि जितनी नमाज मैंने पढ़ी है वो सब का सवाब मैंने फलां को दिया, यानी मुझको दिया। उन्होंने लिखवा लिया और उसके बाद ये गायब हो गया। अब वो 1 रोटी साहब कितनी देर चले, फिर भूख लगी, फिर तड़प महसूस हुई, फिर वही शख्स रुपए रोटी, फिर पुकारा इन्होंने, फिर वही फजीलतें। नहीं फजीलत तो मैं सुने हुआ हूं, बस वही मेरा सवाल है, आप 1 रुपया दीजिए, 1 रोटी दीजिए। बोला मेरे पास कुछ है नहीं। बोला नहीं तो इतनी उम्र में जितने रोजे आप रखे हैं ना, वो सारे रोजों के सवाब हमको दे दीजिए और रोटी ले लीजिए। मौलवी साहब ने कहा कि अच्छा है, अब क्या करें। उन्होंने फिर कागज पर लिखवाया और लिखवाने के बाद जो है
ایک روٹی دیا غائب. اسی طریقے سے الغرض یہ کہ ان کو بھوک لگتی رہی اور وہ روٹی والا آتا رہا اور ان کے پورے کیے ہوئے اعمال کو لکھواتا رہا اور یہ لکھتے رہے اور یہ ایک ایک روٹی دیتا رہا. لاسٹ میں پھر ان کو بھوک لگی, پھر وہی روٹی والا آیا, پھر انہوں نے بلایا اور کہا کہ بھائی صاحب ہم کو دے دو, بھوک بہت تیز لگی ہے. کہا اب آپ کے پاس بچا ہی کیا ہے, اب آپ کے پاس بچا ہی کیا ہے, اب کس کے عوض آپ روٹی لیجئے گا؟ اب کہ تو نہ آپ کے پاس پیسہ ہے, نہ رقم ہے, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکات ہے, کچھ تو ہے ہی نہیں ہے. تو اب کس کے عوض جو ہے آپ روٹی لیجئے گا؟ اب ایک ہی چیز تو رہ گئی ہے اور وہ ہے ایمان. وہ ہے ایمان. میں اگلا جملہ بولنا نہیں چاہتا, میں اگلا جملہ بولنا نہیں چاہتا. عقل مند رائے اشارہ کافی. اس نے کہا چلیے ٹھیک ہے, میں اتنا گیا گزرا نہیں ہوں کہ میں کسی سے جو ہے اتنی قیمتی چیز لے کر کے میں روٹی دوں, آپ لیجئے روٹی اور جائیے. انہوں نے روٹی لی اور وہ غائب ہو گیا. اچھا یہ روز اس کا پیچھا کرتی تھی, جاتا کہاں ہے؟ یہ غائب ہو جاتا تھا, وہ غائب ہو گیا. اب اس کے بعد پھر دیکھیے خدا کی قدرت کہ دوسرا جہاز آ رہا تھا جو انہی کے شہر والوں کا تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ جو ایک جہاز آ رہا ہے تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ کپڑا اتار کر کے اپنا اسے سے لہرایا. لہرانے کے بعد آواز دی, اے جہاز والو, میں ہوں, میں پھنسا ہوا ہوں, مجھے لے چلو. تو لوگوں کو یہ لگا کہ دور سے کہ کوئی بندہ ہے جو پریشان حال ہے, جو پھنسا ہوا ہے, چلو اس کی مدد کریں. جب آئے تو دیکھا کہ کوئی اور نہیں تو اپنے بستی کے مولوی صاحب ہیں, ان سب لیا, پوچھا کیا بات ہے؟ بولا کہ بھائی ہماری ساری جہاز تو میرا تو پورا غرق ہو گیا, سارے لوگ مر گئے, سارے لوگ ڈوب گئے. کسی طریقے سے ایک تختہ میرے ہاتھ لگا, میں بچا اور یہاں جو ہے میں پہنچا کسی طریقے سے. اب وہ بیٹھ کر کے آ گئے اپنے آپ گھر پہ. اب جب گھر پہ آئے تو پھر جو ہے گئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس کہ چلو چل کے ملاقات کر لیں. گئے, ملاقات کیا, کہا اچھا مولوی صاحب آ گئے حج کر کے؟ کہاں حضور آ گیا. اچھا ہو گیا نا؟ ہاں حضور کیا بتائیں, حج تو بڑا اچھا ہوا, سارے ارکان بہت اچھے گزرے, لیکن ہوا یہ کہ آتے وقت میری کشتی جو ہے ڈوب گئی, سارے لوگ مر گئے. اللہ کی طرف سے مدد ہوئی, کوئی تختہ میرے ہاتھ لگا, میں کسی طریقے سے بچ گیا. میں نے چلیے ماشاءاللہ اللہ آپ کو محفوظ رہے کہ بچ تو گئے. کہا ہاں بچ گیا. اچھا ٹھیک ہے, چلیے بہت اچھا, باقی تو سب ٹھیک ہے؟ تو ہاں. پھر یہ جانے لگے. تب انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب میرا سوال حل ہو گیا کیا؟ پھر انہوں نے کہا, پھر آپ نے وہی بات کر دی. بولا نہیں, اگر آپ سے حل نہیں ہوا تو مجھ سے حل ہو گیا. وہ کتاب مجھے مل گئی جہاں میں نے پڑھا تھا. کہا مل گئی؟ تو ہاں لائیے دکھائیے. بولا بس ابھی ٹھہریے, ابھی لاتا ہوں. بیٹھے, فرید الدین گنج شکر اندر گئے اور وہی پرچہ لے کر کے جس پر جو ہے یہ نماز, روزہ, حج, زکات سب جو ہے روٹی کے بدلے دیتے رہے, وہ لا کر کے سامنے رکھ دیا اور کہا مولوی صاحب یہی کتاب میں پڑھا تھا, یہی ہے, اور وہ مل گیا. جب انہوں نے دیکھا نا تو بس کب کپی تاری ہوئی, لفظہ برہمدام ہو گئے اور قدموں پر گرے, اور گرنے کے بعد کہا, بولا مولوی صاحب سمجھ میں آ گئی, اب سمجھ میں آ گیا نا کہ چھٹے روکنے کا نام روٹی ہے. اس لیے دوستو کبھی صوفیوں سے مت الجھو, کبھی ان اللہ والوں سے الجھنے کی کوشش مت کرو. تم نہیں پہچانتے یہ کون لوگ ہیں, یہ کیسی شخصیتیں ہوتی ہیں, ان کو ہم اور آپ نہیں پہچان سکتے ہیں. اور صحیح اب بات آ گئی ہے تو ایک چیز اور سن لیجئے. ہمارے بہار کے مائے ناز ولی کامل اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ تعلق سے آتا ہے کہ اگر آپ ہندوستان کے راجہ اگر نہ ہوتے تو وہی حضرت مخدوم شرف الدین ابن یحییٰ منیری ہندوستان کے راجہ ہوتے. اتنے بڑے ولی کامل, آپ سمجھ رہے ہیں. آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کہیں سفر کے لیے جا رہے تھے تو ایک بستی سے گزرے, رمضان کا مہینہ تھا, تو جب ایک بستی سے گزرے تو وہاں جو ہے کوئی مسجد تھی. تو جب وہاں گئے تو دیکھا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے. انہوں نے سوچا کہ نماز کا وقت ہو ہی گیا ہے, کیوں نہ جو ہے ہم یہی مسجد میں نماز ادا کر لیں.
آپ جو ہے مسجد میں گئے اور دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے، آپ جا کے جماعت میں شامل ہو گئے، جماعت میں شامل ہو گئے، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے تیزی سے آپ نکل گئے. نہیں بھائی، سنت تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ اب سنت کہیں اور جا کے پڑھ لیں گے. آپ نے جو ہے بس فرض نماز پڑھ کے تیزی سے نکلے. تو باقی جو لوگ تھے ان میں سے بہت سارے لوگ پہچانتے تھے، ارے شرف الدین یمنی، یہ انہوں نے یہاں نماز پڑھی. یہ لوگ پیچھے پیچھے ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولا حضور آپ نے جہاں نماز پڑھی ہے نا جس مسجد میں، جس امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ امام جو ہے وہ تو شراب پیتا ہے، وہ شراب پیتا ہے. تو حضور کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اب دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتانا، آج کے اس دور میں کسی بھی مفتی سے اگر پوچھا جائے کہ ایک شخص شرابی ہے جو شراب پیتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ پوچھئے کسی مفتی سے، کسی بھی مفتی سے، اور ہے بھی یہی جواب کہ صاحب وہ شخص فاسق مولن ہے، وہ شخص فاسق ہے، اس کی پیچھے پڑھی ہوئی نماز کسی کی نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھے، یہی جو ہے، اور وہ توبہ کرے اپنی حرکت سے. یہی جواب ہوگا اور ہے بھی یہی جواب. لیکن سنیے، وقت کا یہ شیخ شرف الدین ابن یمنی، ان سے جب انہوں نے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے نماز پڑھی، وہ تو شراب پیتا، ان کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا کہ اچھا مجھے معلوم نہیں تھا، چلو میں نماز دوہرا لوں گا، تم لوگ بھی دوہرا لو، وہ صحیح نہیں ہے، اس کی امامت سے دور کرو. نہ، یہ سب نہیں. انہوں نے کہا دین میں نہ پیتا ہوگا، دین میں نہ پیتا ہوگا. یہ کیا جواب ہوا صاحب؟ دین میں نہ پیتا ہوگا. تب اس کا الٹا تو یہی ہوتا کہ رات میں پیتا ہوگا، تو پیتا تو ہوگا. یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا. اب یہ سب کے سب جو ایک دم منہ دیکھنے لگے ان کا، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا عالم دین، اور یہ کہہ رہا ہے کہ دن میں نہ پیتا ہوگا، یہ کیا مطلب ہوا؟ اب اس کے بعد پھر جو ہے پھر یہ لوگ چلے آئے، تھوڑی دور گئے، آ جانے کے بعد کہا یار یہ کیا تو جواب، چلو پھر سے پوچھتے ہیں. پھر دوڑا گیا، اور دوڑنے کے بعد پھر حضور نہیں حضور، وہ تو دن میں بھی پیتا ہے، وہ تو دن میں بھی پیتا ہے. اب تو کہہ دینا چاہیے تھا شرفا بہاری کو کہ اس بدبخت کو نکالو، ختم کرو، برخاست کرو، ہٹاؤ. تو بہت بڑا جو ہے فاسق مولین ہے، وہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ مسئلے پر تو دور، اس کو تو مسجد میں نہیں آنے دینا چاہیے، سب کہنا چاہیے تھا. آج کل ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب سنیے کیا کہہ رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں اچھا دن میں بھی پیتا ہے، تو ہاں اچھا رمضان میں نہیں پیتا ہوگا. کہا رمضان میں نہیں پیتا ہوگا. پھر یہ لوگ غصے میں، جو لوگ پوچھنے والے تھے وہ چلے آئے، اور چلے آ کے اور آ کے مسجد کے پاس ہی کھڑے ہو کر کے انہوں نے بہت میں نے چرچا سنا تھا ان کا، بہت میں نے سنا تھا کہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ان کو تو ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں معلوم ہے. ہم نے کہا ان کے بارے میں کہ یہ جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے وہ تو شراب پیتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دن میں نہیں پیتا ہوگا. جب کہا کہ دن میں پیتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں نہیں پیتا ہوگا. یہ کون سا عالم ہے؟ اور یہ ساری باتیں وہ امام سن رہا تھا، وہ امام سن رہا تھا. اب یہ تو یہاں پر بیٹھ کے کہ یہ بات کرنے لگے، اور وہ امام وہاں سے مسجد سے دوسرے دروازے سے نکلا اور دوڑا ہوا آیا اور شرف الدین یمنی کے قدم پر گرا اور بے تحاشا رونے لگا، بے تحاشا رونے لگا. کہا کیا بات ہے؟ بولا حضور ہم کو معاف فرما دیجئے، اللہ کی قسم میں شرابی ہوں اور میں دن میں بھی پیتا ہوں، رات میں بھی پیتا ہوں. حضور اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ رمضان میں بھی پیتا ہوں، رمضان میں بھی پیتا ہوں. کہا بیٹا میں جانتا ہوں. اللہ اکبر. کہا بیٹا میں جانتا ہوں. بولا حضور ہمیں حیرت ہے کہ آج تک کسی نے ہمارے عیب کو چھپایا نہیں، ہمارے عیب کو کسی نے چھپایا نہیں. اگر اتنا سا ہوتا تھا
पूरी बस्ती और पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया जाता था, जिससे मैं और जरी हो गया, कम करता था तो ज्यादा करने लग गया। ये आप पहले शख्स हैं जिन्होंने मेरे ऐब को छुपाया है, और खुदा की कसम मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूं कि आइंदा किसी भी तरीके का गैर शरई काम मरते दम तक नहीं करूंगा। अब आप अंदाजा लगाइए, सोचिए ये लोग कैसा फतवा देते थे। आज का फतवा वो होता है कि अगर एक गुनाह करता हो तो आज के फतवे से 10 गुनाहों पर वो आमादा हो जाता है। और ये जो सूफियाए कराम होते थे, इनका फतवा वो होता था जो कागज पर नहीं लिखा जाता था, जो दिल पर लिख देते थे, और यहां भी कामयाब हो जाता था और वहां भी कामयाब हो जाता था। ये अल्लाह वाले वो हुआ करते थे। आजकल तो कागज पर फतवे लिखे जाते हैं, कागज पर फतवा लिखा जाता है। आपने फतवा मंगवा लिया, मुफ्ती साहब ऐसा ऐसा है, मुफ्ती साहब ने कागज पर जो है फतवा लिख करके दे दिए, ये वाला कागज ले जाके दे दीजिए साइड से। तो कागज पर नहीं लिखा हुआ है, बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। इन्होंने कागज पर दिया अगर लिख करके, और ये वाला कागज अगर साइड से जाके डाल दीजिएगा तो वो कागज पर लिखा हुआ बदल गया, ये हालत होती। लेकिन ये जो होता है ना, अल्लाह वाले, मेरी बात यकीनन बुरी लगती होगी, लेकिन मैं यही समझाना चाहता हूं, इन अल्लाह वालों से मत उलझने की कोशिश करो। ये अल्लाह वाले वो होते हैं जो कागज पर लिखते ही नहीं कि जिसको आज ना कल बदल दिया जाए, ये तो दिल ही पर ऐसा लिख देते हैं कि जिसको कोई बदल ही ना सके। ये वो लोग, ये वो हस्तियां हुआ करती हैं। तो चाहे वो सरकार गौसे आजम की जात हो, चाहे वो सरकार गरीब नवाज की जात हो, या सरकार मखदूम पाक की जात हो, या जितने भी औलिया अल्लाह किराम हैं, ये वो हस्तियां हैं दोस्तों जिनको हम और आप नहीं पहचान सकते। इसलिए इनसे उलझने की कोशिश न करें। इसीलिए बार बार कहा जाता है तो उलमा के सामने जो है जाहिर संभाल करके रखो, और इन औलिया के सामने जो है जाहिर तो जाहिर, बातिन भी संभाल करके रखो। इसलिए कि ये अंदर भी देखते हैं और बाहर भी देखते हैं। आप समझ रहे हैं? तो बहरहाल आज हम और आप जिस शख्सियत की याद मनाने के लिए हाजिर आए हैं, ये वो शख्सियत है जो सैयदुल औलिया है, जो तमाम वलियों के सरदार हैं। जब तक किसी वली के गर्दन पर, और जब तक कोई वली आपके कदम को अपने गर्दन पर न रख ले, उस वक्त तक अल्लाह उसे विलायत देता ही नहीं है। उस शख्सियत का नाम है सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, है ना। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद नहीं फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, और सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि नमाज आपने पढ़ा है, रोजे आपने रखे हैं, सदका व खैरात आपने किए हैं, हज व ज़कात आपने अदा किया है, तमाम अमाले सालेहा किया है, लेकिन ये भरोसा नहीं है कि आप जो है इसके साथ चले भी जाएं, इसके साथ चले भी जाए, कोई भरोसा नहीं है। कहीं आपको कोई जो है छह रुकने वाला ना मिल जाए, क्या ठिकाना है, क्या ठिकाना है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वकुनी मअस-सादिकीन, कि यकीनन ईमान और अमाले सालिहा से जन्नत तो मिलती है और यकीनन मिलती है, लेकिन ये उस वक्त मिलती है जब इन चीजों के साथ जाओगे तब ना। लेकिन अगर जाने से पहले ही अगर किसी ने छीन लिया तो फिर क्या होगा? तो यही जो इकट्ठा किया है ना आपने, जो अमल कर करके इकट्ठा किया है, नमाज रोजे हज ज़कात अमाल सालिहा जो किया है, इसको वहां तक ले जाने के लिए अल्लाह फरमाता है वकुनू मअस-सादिकीन, और मेरे सच्चे बंदों के साथ जुड़ जाओ। इसलिए कि जब इनसे जुड़ जाओगे ना, तो फिर तुम्हारी पढ़ी हुई नमाज को ये रास्ता चलने फिरने वाला कोई शैतान जाये नहीं कर सकता है। आपके रखे हुए रोजे के सवाब को कोई लूट नहीं सकता है, आपके किए हुए आमाले सालिहा पर कोई डाका मार नहीं सकता है। इन्हीं डाकुओं से बचाने के लिए अल्लाह ने फरमाया वकुनू मअस-सादिकीन, मेरे सच्चे बंदों के साथ वाबस्ता हो जाओ, सब कुछ तुम्हारा बच जाएगा, सब कुछ तुम्हारा बच जाएगा। ये इतने इम्पोर्टेंट लोग होते हैं अल्लाह के वली, जिसकी अहमियत को हम और आप नहीं समझ सकते हैं। आपने वो मशहूर वाकया सुना है ना,
غالباً حضرت امام راضی کا. امام راضی ایسے ویسی شخصیت نہیں تھی صاحب. امام راضی وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے عربی فارسی میں ایک موٹی موٹی کتابیں لکھ کر کے چلے گئے جس کو ہم لوگ پڑھ نہیں سکتے, اور اتنے مائے ناز عالم کہ آپ کے پاس ہجوم لگے رہتے تھے لوگوں کو کہ علم سیکھنے کے لیے اس طرف کا شوق ہوتا تھا کہ کاش ہمیں امام راضی پڑھا دیں. اتنے بڑے مائے ناز وہ عالم دین تھے. آپ سمجھ رہے ہیں, پوری زندگی وہ ایک اللہ کا جو ہے سبق پڑھاتے رہے لوگوں کو. اللہ ایک ہے, پوری زندگی پڑھاتے رہے, اور اللہ جانے ان کی عمر 70 سال تھی کہ 80 سال تھی کہ 90 تھی کہ 100 تھی. 90-100 سال تک ایک اللہ ایک ہے یہ پڑھاتے رہے. اور جب موت کا وقت آیا نا تو پہنچ گیا. جو سب کے پاس پہنچتا ہے وہ شیطان, وہ ابلیس. کہا راضی تو پوری زندگی ایک اللہ کا پاٹ پڑھاتا رہا, سبق پڑھاتا رہا. بولے ہاں. تو اللہ ایک ہے؟ شیطان نے پوچھا. بولا ہاں بالکل اللہ ایک ہے. کہا تیرے پاس دلیل ہے؟ اب جو 90 سال تک پڑھاتا رہتا ہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اس کی دلیل یہ 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 ہے, کتنی دلیل دیے ہوں گے, کتنی دلیل دیے ہوں گے اس شیطان کو. لیکن وہ بھی تو کم نہیں تھا نا, وہ بھی تو فرشتوں کو پڑھاتا تھا. یہ تو بندوں کو پڑھا رہے تھے نا اللہ کے, یہ تو عام لوگوں کو پڑھا رہے تھے. امام راضی وہ کم وقت تو فرشتوں کو پڑھاتا تھا. اب وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. تو یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے میری دلیل یہ ہے, وہ تو بھائی فرشتوں کو پڑھانے والا تھا, وہ فوراً کٹ کر دے, وہ اپنی دلیل سے کٹ کر دے. روایتوں میں آتا ہے کہ 360 دلیل امام راضی نے ایک اللہ ہونے پر اس شیطان کو دی. ایک اللہ ہونے پر کہ اللہ ایک ہے, اور 360 دلیل دی. کتنے بڑے عالم ہوں گے. لیکن اس شیطان نے سب کو رد کر دیا, سب کو رد کیا. اب ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی ایک اللہ ہونے پر. بس وہ کم وقت اب یہ کہنے والا تھا کہ اب تو مناظرہ میں جیتا, اس لیے اب میرے عقیدے کو تمہیں اپنانا ہوگا. اس لیے کہ جب مناظرہ ہو دونوں میں تو جو جیتتا ہے اس کے عقیدے کو اپنایا جاتا ہے. تو جب اس شیطان ابلیس نے آپ سے ایک اللہ پر جب وہ مباحثہ کیا ہے موت کے وقت میں, تو آپ نے 360 دلیل دی اور 360 کو رد کر دیا. اب جب پھر ماننے لگا تو آپ کے پاس اب کچھ ہے ہی نہیں. اور جب اب کچھ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں گے تو یہی تو کریں گے کہ پھر یہی صحیح ہے, پھر یہی صحیح ہے. تو اب ان کا یہ عقیدہ ابھی سلب کرنے ہی والا تھا وہ بدبخت. تو جانتے ہو اس وقت بھی کس نے بچایا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ہمارے سچے بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. ایسے ہی خطرناک وقت میں یہ لوگ کام آتے ہیں, ایسے ہی خطرناک وقت میں یہ لوگ کام آتے ہیں. جب حضرت امام راضی جب ایک دم پریشان ہو گئے, اب ان کے عقیدے سلب ہونے کے قریب ہوئے کہ اچانک آپ کے پیر و مرشد حضرت نجیب الدین کبرا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ وضو فرما رہے تھے کسی جگہ, آپ نے حالت کش اور نظر ولایت سے دیکھی کہ میرے مرید اور میرے چہیتے کو جو ہے شیطان نے اپنے شکنجے میں کسے ہوا ہے, اب اس کا ایمان ضائع ہونے والا ہے. ایسے خطرناک وقت میں حضرت امام راضی کو نہ ان کا علم بچا سکا, نہ ان کی نماز بچا سکی, نہ ان کا اعمال صالحہ بچا سکا. ایسے خطرناک وقت میں بھی اگر کسی نے ان کے ایمان کو بچایا ہے تو آپ کے پیر و مرشد حضرت نجیب الدین کبرا نے, آپ نے وضو کا پانی وہی سے پھینکا جو حضرت امام راضی کے اوپر پڑا. کہا کہ اے بیٹا اس بدبخت سے تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں, ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. آپ نے کہا بدبخت جا, ہم خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتے ہیں. اب تو کوئی بات ہی نہیں رہتی تھی. اب شیطان جو ہے پریشان اور عاجز ہو کر کے جو ہے بھاگتا ہے. تو حضرت
امام رازی کے ایمان کو اگر اس وقت بچایا ہے تو ان کے علم میں نہیں، اس لیے علم پر بھروسہ کرنا اور علم پر غرور کرنا چھوڑ دیجئے۔ یہی صوفیاء کرام ہیں، یہی اللہ والے ہیں جو قدم قدم پر جو ہے آپ کے کام آنے والے ہیں۔ اس لیے ان کی اہمیت کو اور ان کی شخصیت کو ہم اور آپ سمجھیں اور ان کے دامن سے جو ہے وابستہ رہنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بہکانے کی کوشش کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ صاحب ہم کو مت پڑھائیے کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ ایسے ہیں، میں جانتا ہوں وہ کیسے ہیں، آپ اپنا راستہ لیجئے، جائیے گھر، ہم بغیر دلیل کے اپنے پیر کو جو ہے سب سے اچھا مانتے ہیں۔ بس سب سے اچھا جواب ہے نا۔ اور ہم کیا مانتے ہیں پورا زمانہ مانتا، آپ مت منوائیے ہم سے نا۔ اس لیے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ سب کے سب جو ہے غوث و خواجہ اور اولیاء اللہ کے شہدائی ہیں۔ ہمیشہ یہی دعا کرتے رہیے کہ اللہ اسی ایمان پر ہم سب کو باقی رکھے جو ایمان ہمیں صوفیوں سے ملا ہے۔ بہت سارے لوگ اچنبے میں ہوتے ہیں کہ ہم کیسے کریں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کون والا صحیح ہے، کون والا صحیح ہے۔ یہ وہی ڈگمگ ہوتا ہے جس کو اپنے پہ بھروسہ نہیں ہوتا، جس کو اپنے پہ بھروسہ نہیں ہوتا وہی ڈگمگ ہوتا ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا، میری سے سنا ہوگا، یہی محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے مرید خاص حضرت امیر خسرو، بہت بڑے شاعر فارسی کے، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کے پائتی میں آپ کی مزار پاک ہے۔ دلی جب جائیے گا تو دیکھیے گا، پائتی میں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے جو ہے ظاہری زندگی میں ایک اور ولی کامل تھے، بہت ماہ ناز ولی تھے، بہت ماہ ناز ولی۔ آپ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے ایک اعلان کروا دیا پوری دلی میں، اعلان کروایا۔ کیا اعلان کروایا؟ کہ لوگوں دلی میں، اے میرے مریدوں، دلی میں پورے اعلان کر دو جہاں تک ہو سکے کہ میرے جنازے کو جو کاندھا دے دے وہ جنتی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس مرتبے پر وہ فائز ہوں گے ولایت کے، کہ خالی کاندھا دے دے تو وہ جنتی ہے۔ بڑا اچھا موقع تھا، اعلان ہو گیا صاحب۔ اب اعلان ہونا تھا کہ ایک جم غفیر، ایک ہجوم لگا، فری میں جنت ملے اور آدمی جو ہے نہ لے۔ یہاں تو جو ہے فری میں اگر جو ہے ایک چیز اگر کہیں ملنے لگ جائے، ابھی آ جائے کوئی سم فری میں دینے والا، 97 روپے کی سم تو چھوڑتے نہیں ہیں، فری میں اگر بیٹھ جائے تو اس کو جب نہیں چھوڑے، یہاں تو جنت مل رہی تھی تو کون چھوڑتا؟ پوری ساتھ بھیڑ لگ گئی، ہجوم۔ اور اتفاق سے حضرت امیر خسرو جو حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید خاص، وہ کہیں گئے ہوئے تھے اور وہاں سے آ رہے تھے۔ وہاں سے جب آئے تو دیکھا کہ یہ بہت بھیڑ ہے۔ کس چیز کی بھیڑ ہے بھائی؟ کون ہے؟ پوچھا کس مجمع میں سے ایک شخص سے، ارے بھائی کیا بات ہے، کیسی بھیڑ ہے؟ بولا تمہیں نہیں معلوم ہے فلاں حضرت کا انتقال ہو گیا، انہوں نے وصیت کی ہے جو میرے جنازے کو کاندھا دے دے گا وہ جنتی ہے۔ بولے اچھا اسی لیے اتنی بھیڑ ہے؟ تو ہاں، اب سنیے حضرت امیر خسرو کا جواب۔ وہ شخص سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اعلان نہیں کیے ہوتے نا تب تو کاندھا دے دیتا، اب نہیں دوں گا۔ عجب دیوانہ انسان، اب نہیں دوں گا یہ کہے اور واپس ہو گئے اپنے پیر کی بارگاہ میں، حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں سلام کیا، بیٹھے ہیں، اچھا خسرو آ گئے؟ جی حضور۔ ارے فری کی جنت مل رہی تھی، نہیں خریدے؟ دیکھیے پیر بھی سب مشاہدہ کر رہا ہے، یہاں بیٹھا بیٹھا سب مشاہدہ کر رہے ہیں، اور کہا کہ خسرو عجیب آدمی ہے، فری کی جنت مل رہی تھی اور بغیر خریدے آ گیا۔ بولا ہاں حضور آ تو رہا تھا، بہت بھیڑ تھی، میں نے ایک سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو میرے جنازے کو کندھا دے دے گا وہ جنتی ہے۔ تم نے دیا؟ بولا نہیں میں نے تو نہیں دیا۔ بولا کیوں؟ فری کی جنت مل رہی تھی، تم نے خریدا نہیں؟ دیکھو جواب دیکھو، اسی لیے کہتے ہیں ادھر ادھر ہاتھ پر مت مارو، ادھر ادھر ہاتھ پر مت مارو۔
حضرت امیر خسرو کا جواب سنیے، کہا حضور اگر انہی کے صدقے ہمیں جنت میں جانا ہوتا تو ہم آپ سے مرید اور آپ کے غلامی کا پٹا اپنے گردن میں کیوں ڈالتے ہیں؟ ہمیں جنت میں جائیں گے ہم تو آپ کے صدقے اور آپ کے وسیلے سے جائیں گے، اور کسی کا وسیلہ ہمیں نہیں چاہیے۔ مرید بنو تو ایسے بنو، یہ کہتے ہیں سچا مرید اور سچا عاشق، سچا چاہنے والا۔ تو یہاں تو صاحب جہاں بھی ہم نے دیکھا تھوڑا سا بس ادھر یہ ڈگمگا گئے، ایسے نہیں ہوتا، غلط بات ہے۔ اور آپ تو بہت خوش نصیب ہیں، قسم سے کہہ رہا ہوں خوش نصیب ہو، خوش نصیب۔ بہرحال ٹائم زیادہ ہو گیا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنایا، ورنہ اس پوری دنیا میں آپ دیکھ لو، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، آپ اتنے لوگ آباد ہیں، شاید آباد ہیں، لیکن دیکھیے ہر کوئی جو ہے اس طریقے سے زندگی نہیں گزار رہا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کا شہدائی ہو، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہم سب اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو بس ایک چیز بیان کے میں اپنا بیان ختم کر دوں، بس ایک چیز اور بیان کر دوں۔ ابھی میں نے پڑھا نا یا ایھا الذین آمنو، اب آپ دیکھو آمنو میں 4 حرف ہے، اس سے پہلے آپ نے اس طرح میں سن چکے ہیں کہ نا الف میم نون واو، یہ مل کر کے بنتا ہے آمنو، یعنی ایمان والا، ہے نا۔ اب دیکھیے یہ 4 حرف ہے آمنو، ادھر سے چلیے گا تو الف پھر میم پھر نون پھر واو، کیا مطلب یہ کہ ادھر سے آنے کے لیے یہ ترتیب ہے، اور کوئی دنیا سے اگر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہو تو اللہ نے یہ ترتیب دی ہے کہ پہلے واو سے جڑو، پھر نون سے جڑو، پھر میم سے جڑو، پھر میم تمہیں جو ہے الف سے جوڑ دے گی۔ کیا مطلب یہ کہ واو سے جڑو یعنی ولیوں سے جڑ جاؤ، جب ولیوں سے جڑو گے تو یہی ولی تمہیں نبیوں سے جوڑ دیں گے، آمنو، ہے نا۔ تو یہی ولی جو ہے یہ تمہیں نبیوں سے جوڑ دیں گے، اور جب تم نبیوں سے جڑ جاؤ گے تو یہی نبی تمہیں میم سے یعنی محمد الرسول اللہ سے جوڑ دیں گے، اور جب تم محمد الرسول اللہ سے جڑ جاؤ گے تو یہ دنیا میں قیامت تک ایک شخصیت ایسی ہے اور رہے گی، اور کوئی ماں اب قیامت تک نہ ایسا بچہ جن سکتی ہے اور نہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے کہ جو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہو، سوائے آمنہ کے لخت جگر اور عبداللہ کے جگر پانے کے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہو۔ یہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ تو واو اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ تم پہلے ولی سے جڑو، یہ ولی تمہیں نون یعنی نبیوں سے جوڑ دیں گے، اب یہ نون جو ہے یہ تمہیں میم یعنی محمد رسول اللہ تک پہنچا دیں گے، اور یہ محمد رسول اللہ ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچائیں گے، ورنہ کوئی طاقت نہیں ہے نا۔ تو یہ ترتیب ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ، اب جو ڈائریکٹ اللہ کہتے ہیں ان سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ اللہ نے تو یہ سیڑھی دی ہے کہ پہلے واو پھر نون پھر میم پھر الف۔ اب جو لوگ چلاتے ہیں ڈائریکٹ اللہ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ انسان نہیں ہے۔ اب جیسے مثال پہ چھت پہ سیڑھی لگائے تو سیڑھی سے بندر چڑھتا ہے یا انسان؟ چھت پہ اگر ہم سیڑھی لگا دیں تو سیڑھی کے ذریعے سے چھت پر انسان جاتا ہے یا بندر؟ انسان نہ، تو سیڑھی سے جانے والے انسان ہوتے ہیں، اور جو ڈائریکٹ اچھل کر کے چھت پر جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ بندر ہوتا ہے، مطلب جانور ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی کہتا نہیں ڈائریکٹ اللہ اللہ اللہ، صرف اللہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ دیکھنے میں انسان ہے لیکن حقیقت میں بندر ہے، حقیقت میں بندر ہے، اس لیے کہ یہ اچھل کر کے جانا چاہتا ہے، اور اچھلنا کودنا یہ انسانی خاصہ نہیں ہے، یہ جانوروں کا خاصہ ہے، اور جانوروں میں بھی بالخصوص بندروں کا طریقہ ہے۔ اور اللہ نے طریقہ دیا ہے پہلے ولیوں سے جڑو،
यही वली तुम्हें नबियों से जोड़ेंगे और यही नबी तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह से जोड़ेंगे और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें अल्लाह से जोड़ेंगे। तो ये तरतीब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको इनायत की है। यही वजह है, देखिएगा, कि जो वलियों से दूर होते हुए आपको नजर आएंगे ना, वही नबियों के गुस्ताख मिलेंगे आपको। जो वलियों से भागेगा ना, वही नबियों से भागता हुआ और नबी की गुस्ताखी करता हुआ नजर आएगा। कभी आप नहीं देख सकते हैं कि जो गौसो ख्वाजा और औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखता हो वो नबी की शान में गुस्ताखी कर दे। लेकिन आप पढ़ो, किताब उनकी पढ़ो, जिसने ये लिखा है कि माज़अल्लाह नमाज में रसूल का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी, ये वही है जिनको वलियों से नफरत है। जिसने ये लिखा कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, आप पढ़िए उनको, उनकी जिंदगी, ये वो है जिनको वलियों से नफरत है। जो ये कहते हैं माज़अल्लाह रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं था, ये वही है जिनको वलियों से तकलीफ है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि जो वलियों से दूर हो जाता है, अल्लाह उसे नबियों से दूर कर देता है, और जो नबियों से दूर हो जाता है वो खुदा से भी दूर हो जाता है। और अल्लाह जिसे अपना करीबी बनाना चाहता है उसे सबसे पहले अपने औलिया अल्लाह का करीबी बना देता है, और जो औलिया अल्लाह का करीबी हो जाता है वो नबियों का भी हो जाता है और सैयदुल अंबिया का भी हो जाता है, और फिर उन्हीं के जरिए से वो अल्लाह का भी करीबी हो जाता है। तो ये तरतीब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ये बहुत अहमियत के हामिल है ये अल्लाह वाले। इसलिए अल्लाह वालों की मोहब्बत को हमेशा जागुज़ी रखिए और दुआ हमेशा ये करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम हम सबको जो है गौस व ख्वाजा के नक्शे कदम पर चला, उन्हीं के ईमान पर हम सबको जिंदा रख और उन्हीं के ईमान पर हम सबका खात्मा फरमा। गौस आजम तो साहब, उनकी तो बात ही निराली है। आप तो सैयदुल औलिया हैं, आप तो तमाम वलियों के सरदार हैं। सरकार गौस आजम खुद फरमाते हैं कि नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। कहे दुनिया वालों, तुम कभी अपने जहन में यह ना लाना कि मैं तो बगदाद में आराम फरमा हूं, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। सुनो, हम जरूर बगदाद में बैठे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में तसर्रुफ और पूरी दुनिया को मैं वैसे ही देखता हूं जैसे कोई शख्स किसी चीज को करीब से देखा करता है। ये सरकार गौसे आजम की करामतें हैं और गौसे आजम का मर्तबा और मनसब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सच्चा पक्का औलिया अल्लाह का शहदाई बनाए, उनके नक्शे कदम पर हम सबको चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार गौसे आजम के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।